اگر یہ بات پنجاب سے اٹھ رہی ہے اور اتنا انفلوئنشل آدمی یہ بات مختلف حوالوں سے کر رہا ہے مختلف جگہوں پر جا کر, تو اس کا مقصد ہے کہ انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن ایم کیو ایم اس پر ابھی آج کل اتنی اصرار سے بات نہیں کر رہی. کیا یہ ڈر ہے کہ ایک مرتبہ پھر کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں تھما دے گا؟ دیکھیے آپ نے میاں عامر صاحب کی بات کی, میں سنی ان کی بات, لیکن میں تو اس سے زیادہ آپ کو بتاؤں, آج کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یہ کوئی 1.25 سال 1.5 سال پہلے کراچی آئے تھے. انہوں نے کراچی کی تمام بزنس کمیونٹی کو بلا کر انہوں نے ان سے خطاب کیا تھا. پھر اس خطاب کی باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اور اخباروں میں اور تمام میڈیا چینلز پہ یہ کوٹ ہوئی ہے بات, اور وہاں پر انہوں نے بہت ہی صلاحیت کے ساتھ بہت ہی ڈیٹیل میں پاکستان میں اس بات کی ضرورت کو پیش کیا, اپنا مائنڈ سیٹ بتایا کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے بننا ناگزیر ہیں, یہ کرنٹ نظام نہیں چل رہا, ہمیں ڈیولوشن آف پاور کو کرنا ہے, مزید صوبوں کو بنانا ہے. میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں, میں نے تو ان کی بات سنی ہے, میری کوئی ڈائریکٹ ان سے, میں نے تو اخباروں میں ٹی وی پہ ریڈیو پہ بزنس کمیونٹیز کے لوگوں نے باہر آ کر باقاعدہ ٹاک شوز ہوئے اس کے اوپر. تو آپ میاں عامر صاحب نہیں, پاکستان کے ایک بڑے ادارے کی بہت بڑی شخصیت جو کہ آج ان کا مقام اور بہت زیادہ بڑا ہے, بلند ہے, انہوں نے ابھی جنگ جیتی ہے, وہ یہ بات کر چکے ہیں. پھر ہم جو آپ ہماری جو بات کر رہی ہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فی الحال مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمارے اختیارات اور وسائل اگر اس آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کر کے ڈسٹرکٹس کو دے دیے جائیں, پاکستان چل پڑے گا. پھر یہ ڈیبیٹ آپ بعد میں آپ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا, اگر آپ کی اوپوننٹ پارٹی یا آپ کے سامنے جن کو آپ نے لیجسلیشن کے لیے منانا ہے, اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ اس پر آمادہ نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے 18ویں آئینی ترمیم, بلاول بھٹو زرداری نے کہا کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرے. تو کیسے ہوگا مصطفیٰ بھائی؟ کنسرن تو یہ ہے نا. پھر دیکھیے میں ان کی بات کو تو کوئی کمنٹ نہیں کرتا, لیکن ترمیم تو 18ویں ترمیم کے بعد ابھی ہم 27ویں ترمیم کر بیٹھے ہیں, تو جو ہے وہ بھائی اگر 18ویں ترمیم اگر آخری ترمیم ہوتی تو پھر تو وہ تو رول بیک تو ہر 2 مہینے کے بعد, اس سال میں 2 دفعہ کر چکے ہیں ہم. اور اسی سندھ میں ہم جب زرعی ٹیکس کے حوالے سے جب بات کرتے تھے کہ لگاؤ, تو یہی بات آتی تھی کہ کوئی کسی کا باپ زرعی ٹیکس نہیں لگا سکتا. آپ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان کے فائنینشیل حالات خراب ہوئے, آپ کو آئی ایم ایف سے پیسے لینے کی ضرورت پڑی, تو پاکستان آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی جب تک آپ زرعی ٹیکس نہیں لگاؤ گے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اور اس کا اعلان انہوں نے کہا کہ نہیں, وزیر اعظم شہباز شریف نہیں کریں گے, یہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ پہلے پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے وقت کی بات ہے. انہوں نے کہا اس کا اعلان جو ہے وہ زرداری صاحب کریں گے, اور زرداری صاحب نے اعلان کیا پاکستان میں زرعی ٹیکس لگانے کا. تو پہلے یہی پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ کسی کا باپ زرعی ٹیکس نہیں لگا سکتا, تو زرعی ٹیکس تو لگ گیا. تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹولی ایسے نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب آپ کا اب یہ کراچی کا مسئلہ نہیں, حیدرآباد کا مسئلہ نہیں ہے. وہ شروع کرتی ہے NICVD سے, وہ بات کرنا شروع کرتی ہے کہ آپ جا کر دیکھیں کہ ہم نے شہر کو کتنا اچھا ٹرانس سسٹم دے دیا ہے. وہ بات کرتی ہے ہم ڈبل ڈیکر بسیں لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتی ہے ہمارا ہیلتھ سیکٹر دیکھیں آپ. تو میں کس طرف, کیونکہ ایز ان کراچی آئی اگر ہم بات کریں تو کس سے جواب مانگے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی ایک لمبی فہرست تھما دیتی ہے ہاتھ میں کامیابیوں کی, بس ہمیں میئر کے ہمیں ان سے کہیں کہ وہ چشمہ بھی دے دیں جن سے ان کی ساری کارکردگی ہم دیکھ سکیں, اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو بھائی میں تو چلیں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں پولیٹیکلی باعث ہو رہا ہوں, آپ کیمرے آپ اپنے کیمرہ مین کو مائک دیں اور کیمرہ پکڑائیں, اور جو ہمارے آپ کے جن دوستوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہوں نے بہت کہا, ان کو کہیں کہ آپ محلہ بتا دیں, آپ جو ہے وہ ایریا بتا دیں, وہاں پہ ہم بھیج دیتے ہیں, لوگوں سے جا کر آپ بات کر لیں. تو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیے. آج ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ کی رینکنگ میں کراچی کا نمبر 4 ہے. جی سر, انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ کراچی بن گئی 4تھے نمبر پر ہے. میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. اگر آپ مجھے کہہ رہی ہیں لوگ جب مجھے مصطفیٰ کدال کہتے تھے تو مجھے یہ میرے لیے کمپلیمنٹ تھا کہ میں نے شہر کھودا پھر بنایا. یہ میرے لیے کمپلیمنٹ تھا بہت بڑا. لوگ مجھے کمپلیمنٹ دیتے تھے کہ میں نے پورا شہر کھودا
اور پھر میں نے پورا شہر بنایا الحمدللہ. جب راتوں میں لوگ سوتے تھے تو ہم ان کی گلیوں میں کھڑے ہو کر اپنی رات قربان کر کے ان کی صبح کو بہتر بناتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی, مجھے معذرت کے ساتھ کہہ لینے دیجئے, میں کوئی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی لڑائی کی کیفیت پیدا ہو, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود ایم کیو ایم اپنی مردہ سیاست میں روح پھونکنے کی کوشش کر رہی ہے. اس سے زیادہ کا یہ کام نہیں ہے. رانا ثناء اللہ آپ کے ساتھ ہی ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس پر نہیں مانتی ہے تو ترمیم نہیں ہو سکے گی. آپ نے اس پر کہا کہ پھر ایسے پاکستان نہیں چلے گا. تو اگر پاکستان نہیں چلے گا تو اس کے بعد آپ کی حکمت عملی پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں سر, کیا ہوگی؟ نہیں, ہماری حکمت عملی پہ جو سوال اٹھا رہے ہیں یا تو ان کے پاس نالج نہیں ہے یا وہ منافق ہیں. آج تو ہماری حکمت عملی پہ ہمارا دشمن بھی ہماری تائید کر رہا ہے. ہماری حکمت عملی پہ سوال اٹھ نہیں سکتا. میں آپ کو سفر بتا رہا ہوں نا, الیکشن ہوئے 2024 میں, ہم نے 2022 میں یہ ترمیم بنا کر, ہمیں کیا ضرورت تھی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں. پھر ہم نے حکومت میں جب دعوت دی گئی تو ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ گئے, سائن کیا ہے, سگنیچر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این نے سائن کیا ہے. پھر ہم جب حکومت میں آ گئے ہم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. 26ویں ترمیم آئی تھی, ہم نے اس کو ٹیبل کروایا, اسمبلی میں پیش کروایا. اس وقت جو ہے وہ نہیں ہو سکے, کنسنسس نہیں ہو سکا. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا کر یہ بل پڑا تھا. 27ویں ترمیم میں دوبارہ یہ بات اٹھی اور ہمارا بل اسٹینڈنگ کمیٹی والا اور یہ 27ویں ترمیم یہ کلب ہو کر اس پہ تقریباً 8 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی میں گفتگو ہوئی ہے. آپ جو ہمارے لا منسٹر ہیں تارڑ صاحب, اعظم نذیر تارڑ, کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے جو بریفنگ دی ہے, ان کا اس حوالے سے 1 منٹ 8 سیکنڈ کا پورا کلپ ہے. آپ ان کی گفتگو تو سنیں. اس حوالے سے انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ کی جو رودات سنائی ہے, تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اسٹریٹجی تو ہماری ہی ہے. مصطفیٰ بھائی آپ کی قطع کلامی کے ساتھ, مصطفیٰ بھائی بالکل درست ہے, آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این آپ کو سپورٹ کر رہی ہے ڈے 1 سے. یہ ہمیں پتا ہے, وہ ڈاکیومنٹ بھی ہمیں یاد ہے, وہ سگنیچرز بھی یاد ہیں. لیکن دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی جب تک اپنا پورا پلڑے کے اندر وزن نہیں ڈالے گی, یہ 28ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نا. بات تو یہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس پر بات ہی نہیں کریں گے. میں بتا, پھر پاکستان نہیں چل رہا اور آگے بھی نہیں چلے گا. اچھا, آپ بلیڈ کر رہے ہیں. اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میری خواہش نہیں ہے. اب یہ پاکستان چلانے کی مجبوری ہے, اور یہ پاکستان میرے اکیلے کا نہیں ہے. مجھ سے زیادہ بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر یہ بات غلط ہے, مجھے اس ایم کیو ایم کی 18ویں یہ ترمیم آ جانے سے 27ویں ترمیم میں یا 28ویں ترمیم میں ایم کیو ایم والوں کے گھروں میں سونے کی اینٹیں نہیں لگ جائیں گی, ہمارے پاس منو سلوا نہیں اترنا شروع ہو جائے گا.